اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج چوتھا روزہ اور آج چوتھے پارے کی تراویح کا خلاصہ جو ہے، چوتھے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ یہ سورت جو ہے سورہ آل عمران کا آخری حصہ ہے ابھی، اور اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوگا۔ ایک آدھا پارہ چوتھے پارے میں آدھا پارہ جو ہے آل عمران کا ہوگا، اور پھر آدھا ابتدائی سورہ نساء کا ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کے آخری حصے کے اندر، یعنی تقریباً نصف کے بعد، آدھے پارے کے بعد کے حصے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں زیادہ جو ہے تعداد یہودی کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ یہودی رہا کرتے تھے، اور یہودی تو ہمیشہ ہر دھرم قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ وہی جو ہے متقی سمجھتے ہیں اور وہی جنت میں جانے والے ہیں، ایسا ان کا ایمان تھا۔ اور پھر وہ جو ہے یہودی بہت ہی زیادہ بخل کے اندر رہا کرتے تھے، بخیل قسم کے ہوتے تھے، تنگ دل ہوتے تھے، حرص میں مبتلا ہوتے تھے، اور پھر حق فراموش جو ہے دراصل یہ افراد ہوا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کی پہلی آیت کے اندر ایک بات بیان فرمائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے اس اونچے مقام پر تم نہیں پہنچ سکتے، یعنی رضائے الہی کو تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یعنی تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس وقت تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنا دل پسند چیز، ایسا نہیں ہے کہ بچائے یا جو ہے باسی یا کچھ خراب چیزیں چن کر نکال کر جو ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا نہیں، بلکہ اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو۔ آج ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جس کا حد نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ڈر کے لیے یہ مثال ہم سمجھیں کہ اگر کسی آدمی سے یہ کہا جائے، کسی جاہل سے جاہل آدمی کو، کسی گنوار آدمی کو کہا جائے کہ بھائی اس کرنٹ کے وائر کو ذرا سا تم پکڑ لو، کوئی جاہل سا جاہل آدمی بھی اس کو نہیں پکڑے گا، حماقت نہیں کرے گا اسی، کیونکہ اس کو معلوم ہے، اس کا ایمان ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پکڑنا تو پکڑنا، اس کو ذرا سا ٹچ بھی کریں گے تو شاک لگے گا اور ہماری جان جو ہے جا سکتی ہے، اتنا یقین اس کا۔ تو اس سے زیادہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا دراصل ہونا چاہیے، اللہ سے اتنا ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کریں گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، اس کی جو ہے بالکل اس کے غضب کو ہم دعوت دینے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہم کو ناکام بنائے گا اور آخرت کے اندر بھی ناکام بنائے گا۔ اس طرح کا یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اس طرح سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو کر مرو، ایمان کی حالت میں مرو، اسلام کی حالت میں مرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ پوری زندگی اسلام کے لیے ہو، اور آخری وقت میں بھی جب تم مرو پوری زندگی خدا کے خوف کے ساتھ گزارو، اور جب تم مرو تو پھر اسلامی حالت کے اندر مرو، کسی غلط جو ہے معاملے کے اندر، کسی دوسرے راستے کے اندر جو ہے اس طرح سے تمہیں موت نہ آئے مگر اللہ کے راستے کے اندر تمہیں موت آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کتنی بہترین بات مسلمانوں کے سلسلے میں بیان فرمائی کہ تمہارے درمیان میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو اچھے راستے کی طرف بلائیں، اور پھر ان کو
برے راستے سے جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کریں، اس طرح کے تمہارے درمیان میں ہوں۔ جو افراد بھی نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور غلط راستے سے لوگوں کو بچائیں، تو یہی لوگ مفلحون، فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو، مسلمانوں، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی اسلام کو، قرآن کو، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تم سب مل کر، پورے مسلمان مل کر اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ آج حالت یہ ہو گئی ہماری، ہم سب تو سب، ایک خاندان بھی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ نہیں رہے ہیں، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ نہیں رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی حالت پھٹے ہوئے تھان کے ٹکڑوں کی طرح ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا، اجتماعیت کے ساتھ مل جل کر، سب ایک دین کو پکڑ کر، سب ایک راستے پر، ایک خدا ہے تمہارا، ایک رسول ہے تمہارے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بڑھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد یہاں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس رکوع کے اندر کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے درمیان میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے۔ مگر آگے چل کے چند مہینوں کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی اسی رکوع کے اندر، اس کے اندر فرمایا گیا کہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حیثیت کو بتایا، اس کے اندر مسلمانوں کے پیدائش کے مقصد کو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پہلے تو فرمایا کہ ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو ساری انسانیت کے اندر چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، چاہے تم مانو کہ نہ مانو، ہم نے تمہیں اٹھایا ہے پوری انسانیت کے درمیان میں۔ کیوں اٹھایا ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد دراصل کیا ہے مسلمانوں کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث کے اندر یہ باتیں بیان فرمائی، لوگوں تم ہمیشہ، اور ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم و ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اور ضرور نیکی کا حکم دیا کرو، تم ضرور لوگوں کو برائی سے روکا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور تم دعائیں کر کر بھی جو ہے اس بلا سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، دیکھیے بنی اسرائیل کو بھی یہی مقام دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو بڑا مقام دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو امامت کا مقام ان کو دیا گیا تھا، مگر جب یہ کام چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑ رہے تھے تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، اور آخر میں نبوت کے معاملے کو ان سے چھین لیا، کتاب ان سے چھین لی، شریعت ان سے چھین لی اور مسلمانوں کے حوالے کر دی، قبلہ بھی جو ہے ان سے تبدیل کر دیا گیا، ان کا سب کچھ چھین کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ امت محمدیہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ حاضرین محترم، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں، کسی برائی کو دیکھو تو تمہارا ایمان بے چین ہو جائے اس برائی کو مٹانے کے لیے، اور اس کے 3 درجے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ برائی کو دیکھو مسلمان، تم چین سے نہیں بیٹھ سکو گے، برائی کو دیکھنے کے بعد تمہارا کام یہ ہے کہ آگے بڑھو، بیدی اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکو، اس کو بدل دو، اس برائی کو روکو اس کو۔ اگر اتنی قوت، اتنی طاقت تمہارے درمیان میں نہیں ہے، کسی برائی کو دیکھنے کے بعد اس برائی سے لوگوں کو روکنے کا جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو پھر تمہارا معاملہ دراصل یہ ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو استعمال کرو اور اس ظالم کو زبان کے ذریعے سے نصیحت کر کے اس برائی سے روکو۔ اگر اتنی قوت بھی تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس برائی کو دیکھ کر تمہارا ایمان بے چین ہونا چاہیے کہ کاش مجھے طاقت ہوتی تو میں ضرور اس ظالم کو روکتا۔ تمہارا دل بے چین ہونا، اگر تمہارا دل کے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو سمجھو تمہارا ایمان وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر آپ
کیسے سمجھیں گے اس کا ایمان جو ہے، اس کا ایمان کس طرح سے معتبر ہو سکتا ہے؟ ایک مثال دوں کہ کبھی کبھی کرنٹ جو ہے بلب کے اندر فل جو ہے لائٹ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فل کرنٹ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھی لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاف کرنٹ اس کے اندر ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بلب کے اندر محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کرنٹ اس کے اندر ہے. کرنٹ سے اس بلب کا تھوڑا سا رشتہ منسلک ہے، تھوڑا سا تعلق باقی ہے. اگر وہ بھی نہیں رہا تعلق، وہ چنگاری بھی ختم ہو جائے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بلب سے کرنٹ کا تعلق منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. یہی معاملہ دراصل ایمان کا ہے. ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں، یا کم سے کم دل بے چین ہونا چاہیے برائی کو روکنے کے لیے. میرے بھائیوں، آج عوام الناس کے اندر برائی کو روکنا تو دور کی بات، ہم اپنے گھروں کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کی ہم کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تم کو سلیکٹ کر لیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دو تم اور لوگوں کو برائی سے روکو. اسی کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد کے حالات کو جو ہے بیان فرماتا ہے کہ پہلے تو جو ہے مدینے میں منتقل ہونے کے بعد دوسرے سال میں جو ہے 1 سال کے گزرنے کے بعد جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، کامیابی ہوئی. تو جب دشمن جا رہا تھا تو چیلنج کرتے ہوئے جا رہے تھے دشمن کے افراد کہ 1 سال کے بعد ہم اس شکست کا بدلہ لیں گے. تو پھر ہوا یہی کہ 1 سال کے بعد پھر سے کفار و مشرکین مکے کے لوگ تیاری کرے اور احد کے میدان کے اندر جو ہے جنگ ہوئی، جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے. اس احد کے یعنی جنگ کے بعد جو ہے لوگوں کے دل کے اندر ایک کجی تھی، ایک تکلیف تھی کہ ہم نے کس طرح سے، اس کے اندر کیا ہوا، جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کو کامیابی ملی، پھر اس کے فوری بعد مسلمانوں کو نقصان ہوا، شکست ہوئی. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جو ہے جو صحابہ تھے، تقریباً 700 کی جو تعداد تھی، ان کو جو ہے 700 یا تقریباً 1000 کی کچھ تعداد تھی، ان کو کیا کیا، جنگ میں احد کے میدان میں، حج کو جانے والے افراد، عمرے کو جانے والے افراد احد کے میدان کو بھی دیکھتے ہیں، ایک پہاڑی ہے پوری پیچھے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے طور پر مسلمانوں کو، صحابہ کو اس احد کے پہاڑ کے دامن میں کھڑے کر دیے، پیچھے پہاڑ کو رکھے تاکہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست حکمت عملی تھی. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ سامنے ایک ٹیلا تھا، اس کے اوپر جو ہے چند اصحاب کو کھڑا کر دیا، تیر انداز کو، اور پھر چھوٹا سا ایک درہ تھا، ایک چھوٹا سا راستہ تھا بائیں سمت کی جانب میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو، تیر انداز کو، 50 لوگوں کو اس چھوٹے سے درے پر، اس چھوٹے سے نکڑ پر، اس چھوٹے سے راستے کے اوپر کھڑا کر دیے، اس حکم کے ساتھ کہ دیکھو لوگوں کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، جو بھی ہو، یہاں تک کہ اگر ہم کو قتل کر دیا جائے اور ہماری نعشوں کو پرندے آ کر ہمارے نعشوں کو نوچنا بھی شروع کر دیں، تو تم اس مقام سے ہرگز نہیں ہٹنا. اس نصیحت کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ 50 صحابہ کو اس چھوٹا سا جو راستہ تھا اس درے کے اوپر بٹھا دیے. تو ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی، شروع ہوئی، تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان جو ہے دشمنوں کا ہوا، اور دشمن جو ہے جب ہار کر بھاگنے لگے تو مسلمان کیا کیے، جو میدان جنگ میں تھے ان کے چھوڑے ہوئے مال کو سمیٹنا شروع کر دیے، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اس مال غنیمت کو، دشمن کے چھوڑے ہوئے جو سامان تھے، جو تیر و تلوار تھے، جو ان کا امونیشن تھا، جو ان کا مال و دولت تھا، جو ان کا جو ہے جو کچھ بھی ان کا تھا، جو چھوٹ گیا تھا ان سے، پھر واپس پلٹ کے لے نہیں سکتے تھے وہ، اس لیے مسلمان سمیٹنے میں لگ گئے. اب اس درے پر جن 50 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کیے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے اس طرح سے یہاں یعنی لوگ مسلمان مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، ہم یہاں اگر ایسے کھڑے رہیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے اور ہم بھی مال کو لوٹیں گے، ہم بھی سمیٹیں گے اس غنیمت کے مال کو. اس طرح سے چند صحابہ وہاں سے نکلنا چاہے، وہاں جو سپہ سالار تھے انہوں نے روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد دلایا، مگر اس کے باوجود بہت سارے صحابہ وہاں سے نکلے اور وہ بھی مال غنیمت کو سمیٹنے کے اندر لگ گئے. شاید چند سا مٹھی بھر جو ہے چند صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر. پھر دشمن جب بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے، تو کچھ دشمنوں نے دیکھا کہ ارے یہ راستہ تو بالکل خالی ہے،
یہ راستہ تو بہت اچھا ہے، یہاں تو صرف 10-15 لوگ جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں، صرف بڑی آسانی کے ساتھ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو شہید کیا جا سکتا ہے، اس راستے سے ہم داخل ہوں گے۔ اور ادھر بھاگنے والے کچھ افراد وہاں ٹھہرے ہوئے بھی تھے دشمن کے، تو جب پیچھے سے بھی حملہ ہوا اس درے سے اور سامنے سے بھی حملہ ہو گیا، دونوں کے درمیان میں، دونوں دشمنوں کی جو ہے ٹولیوں کے درمیان میں مسلمان پھنس گئے۔ مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، مگر وہ جیت جو ہے کیا ہوئی کہ دونوں طرف سے دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ اتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا اس کے اندر کہ 70 صحابہ، جیت قسم کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ بھی جو ہے شہید ہو گئے۔ ہندا نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو پھاڑ کر چبانے لگی اور اپنے شوہر اور اپنے بھائی کا جو ہے وہ بدلہ لینے لگی اور بڑی خوشی کے اندر جو ہے دندنانے لگی۔ تو مسلمان 70 صحابہ، جیت قسم کے صحابہ شہید ہوئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر پڑے، آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے، آپ کو بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور بہت زیادہ مسلمان پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ دشمنوں نے یہ تک اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو پھر اب ہم جی کر کیا کریں گے، ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ مسلمان تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا تو آپ پیچھے کی جانب ذرا ہٹے، ایک اونچی ٹیلی کی طرف چڑھے، آپ تھوڑا سا اونچا ہو گئے، اور اس کے وہاں سے آپ پکارنا شروع کر دیے کہ لوگوں آؤ میری طرف، میں زندہ ہوں، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، اس طرح سے آپ پکارنے لگے۔ تو صحابہ آپ کے اطراف میں جمع ہو گئے پھر سے، مگر جو ہے جنگ ختم ہو چکی تھی، مسلمانوں کا بہت نقصان ہو گیا، فتح شکست کے اندر بدل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مسلمان بڑے پریشان تھے کہ ایسے کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شکست دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تبصرہ کیا کہ یہ تو دنیا کے جو ہے، یعنی اس طرح کے معاملات تو دنیا کے چلتے ہی رہتے ہیں۔ گزشتہ جنگ کے اندر تو تمہارا پلڑا بھاری تھا اور تم لوگ اتنا زیادہ، اس سے زیادہ نقصان دشمنوں کا تم کر بیٹھے تھے، مگر یہ تمہارا جو نقصان ہوا ہے یہ تمہاری لائی ہوئی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے اپنے سردار کی نافرمانی کی، تم اپنے رسول کی، اپنے نبی کے احکام کی نافرمانی کی، مال کی محبت کے اندر گرفتار ہوئے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سبق دینے کے لیے شکست سے دوچار کیا۔ اور جو ہے جب کبھی بھی تم اللہ پر بھروسہ کرو گے اور اللہ کے دین پر بھروسہ کرو گے، صبر کے ساتھ صرف خدا کے دین کے لیے تم لڑنے لگو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً تمہیں فتح یاب کرے گا۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، شہادت کی تمنا دلائی گئی اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر شہادت کی تمنا نہ ہو، اس کی موت نفاق پر ہوگی، منافق بن کر مرے گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار مجھے شہادت کی موت دے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا کہ مسلمانوں، دنیا کی چلت پھرت میں یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، اور جو کوئی بھی ہیں، یہ دنیا کے اندر ان کا جو ہے کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی مست آزادی، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کی چند روزہ جو ہے سامان ہے جو ان کو ہم دیے جا رہے ہیں، آخرت کے اندر ان کو سختی کے ساتھ ہم پکڑیں گے۔ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پکڑ کر رہے گا، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بہترین نعمتوں سے اس کو سرفراز کرے گا۔ اس طرح سے یہ نہیں سوچنا کہ دنیا میں لوگوں کو بہت کچھ مل گیا ہے، ہم اتنی کوشش کے بعد بھی ہم غریب ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ اس کے بعد اس زمانے میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جو ہے بہت اعلیٰ کردار کے ہیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس دھن دولت ہے۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ یہ تو پھٹیچر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل غریب ہیں، یہ تنگ دست ہیں، یہ مفلس ہیں، ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو تیر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کے اندر اس کی نفی کر دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر مال و دولت کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ جو نار جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب قسم کا انسان ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آخری رکوع کے اندر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر فرماتا ہے کہ مسلمان جب کبھی بھی کائنات کے اوپر جو ہے نظر ڈالتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کائنات کی چیزوں کو ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، تو غور و فکر کے اندر لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک یہ چیزیں، جتنی چیزیں بھی تو نے دنیا میں بنائی ہیں، یہ کوئی بیکار قسم کی چیز نہیں ہے۔ پروردگار تو ایک مصلحت کے تحت ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، اور ہم ایک پکارنے والے کو پکار کے آواز کو سنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ہم نے سنا، ان پر ایمان لایا، تجھ پر ایمان لایا، ہم ڈرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں مالک، اس لیے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے پروردگار۔ تو جس کو دوزخ میں ڈالا وہ تو بڑا ہی رسوائی اور ذلت کا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، تو پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اور پھر مسلمانوں کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، تم ہمیشہ یہ دعا کرو کہ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ اس طرح کا جو ہے معاملہ تمہارا ہونا چاہیے، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جواب میں رب نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخری آیتوں کے اندر فرما رہا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، کسی کا جو بھی عمل کرے کسی کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ جو میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں گھروں سے نکالے گئے، جو ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کروں گا اور جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ بہترین جزا ہے یہ مسلمانوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ہمیشہ جو ہے اس طرح سے جو ہے تمہارا معاملہ ہونا چاہیے کہ صبر سے کام لو، ایمان کی حالت میں زندگی گزارو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم جو ہے فلاح پاؤ گے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کو تکمیل کیا۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء بھی 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اس کو سورہ نساء کے ابتدائی حصے کو تکمیل کروں گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی ہے اور کچھ احکام دیے ہیں۔ لوگ جو ہے لوگ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اونچ نیچ بھید بھاؤ یہ تو چلتے رہتا ہے، کوئی جو ہے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا، کوئی اپنے آپ کو، کوئی گورا جو ہے کالے کو برا سمجھتا، کوئی کالا جو ہے گورے کو برا سمجھتا، کوئی دولت مند آدمی کسی کمزور آدمی کو جو ہے کم تر سمجھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے پہلی آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے سے تم سب کو، جتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں سب کے سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا اونچ نیچ اور بھید بھاؤ یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے سے پرہیز کرو، رشتوں کو درست رکھو۔ یہ آیت نکاح کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا تم سب جو ہے برابر کے ہو، صرف جو ہے اگر کوئی جو ہے بہتر ہو سکتا ہے تو ایک اور صورت کے اندر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ کی نظر میں متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ مال و دولت رکھنے والا بہتر نہیں، کوئی اور جو ہے اونچے خاندان والا بہتر نہیں، بلکہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اس لیے تمہیں ہمیشہ جو ہے خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا اس نکاح والی آیت میں کہ تم رشتوں کو توڑنے سے پرہیز کرو، یعنی رشتوں کو بنائے رکھو۔ کتنی بہترین بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو اور اس کے جو ہے عمر میں درازی ہو، رزق میں برکت ہو اور عمر میں درازی ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی کسی مسلمان کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد میں پہلے اس کے قرض کو ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی قرض اس نے چھوڑا ہے، کسی کے اوپر کوئی قرض ہے، تو پہلے اس کے قرض کو اس کے چھوڑے ہوئے دولت میں سے ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کسی ادارے کے لیے دینے کے لیے، کسی مسجد کو دینے کے لیے، کسی غریبوں کو دینے کے لیے کوئی وصیت کی ہے کسی انسان کو دینے کے لیے، تو پہلے اس کی وصیت کو تکمیل کریں۔ اس کے بعد پھر جو بچے گا اس میں سے وراثت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وراثت کو تم ہرگز بدلنا نہیں بعد میں۔ اگر تم اس کے وصیت کو اگر تم بدلنے کی کوشش کرو گے تو انتہائی برے انسان ہوگے، اللہ تبارک تھوڑا سختی کے ساتھ پکڑے گا۔ پھر فرمایا مردوں کو جو ہے 2 حصے، عورتوں کو 1 حصہ ملے گا چھوڑے والی دولت میں۔ مرد کو 2 حصے، تو یہاں کبھی کسی کو جو ہے اس طرح سے اعتراض ہو سکتا کہ بھئی عورت میں مرد میں کیا ہے کہ مرد کو 2 حصے عورت کو 1 حصہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو باپ کے حصے میں سے بھی 1 حصہ ملتا ہے
اور شوہر میں سے بھی ایک حصہ ملتا ہے۔ مرد کو چھوڑی ہوئی جائیداد اس کے باپ کے جائیداد سے 2 حصے اس کو دیں گے، ایک حصہ بیٹی کو دیں گے۔ تو بیٹی کو ایک حصہ باپ کی جائیداد سے ملا تو شوہر کی جائیداد سے بھی اس کو ملے گا، اس لیے جو ہے 2 حصے اس کو پھر ملیں گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اسلامی شریعت ہے، یہ بڑی جو ہے یعنی مصلحت کے تحت جو ہے بنائی گئی شریعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس لیے اس کے اندر ہم کو کسی قسم کا جو ہے اس طرح کی کجی جو ہے ہمارے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے انشاءاللہ جو ہے ہم کل اس کو جو ہے ہم سنیں گے۔ حاضرین محترم، روزانہ 20 منٹ 25 منٹ کے اندر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، اور جو ہے کل انشاءاللہ جو ہے اس 4 پارے کا تھوڑا سا حصہ جو رہ گیا ہے یہ، اور 5ویں پارے کو انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔